ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ارباب علم و دانش، آج اگر موجودہ دور کے مسائل پر نظر ڈالی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ آج اہل فلسطین مظلوم اور مجبور ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کرب اور اذیت کا شکار ہیں۔ آج فلسطین پر طرح طرح کے ظلم اور تشدد کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج اہل فلسطین مظلوم اور مجبور ہیں۔ ذی وقار دوستو، بات صرف یہیں تک نہیں، آج اہل فلسطین، ان کے گھروں کو، ان کے ہسپتال اور تعلیمی اداروں کو ان کی نگاہوں کے سامنے خاکستر کر دیا گیا ہے۔ آج اہل فلسطین پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ آج اہل فلسطین پر آسمان سے خونی بارش کے ذریعے خوف و ہراس کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، پچھلے 70 سالوں سے فلسطین پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یوں تو اس ناپاک قوم کے ہاتھ انبیاء کرام جیسی مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اپنی ہی قوم کے علماء اور صلحاء کا خون بہانا ان کا آبائی پیشہ رہا ہے۔ لیکن آج یہ فلسطین پر قابض ہو کر وہاں صدیوں سے آباد مسلمانوں کا ناحق خون بہا کر انہیں وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ آج مظلوم فلسطینیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے، ان کی نسل کشی کر کے انہیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آج اہل فلسطین کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ آج ہمارے حکمران یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس سے بے خبر ہیں۔ مگر اہل فلسطین اپنا دفاع کرنے کے لیے مادی وسائل کی قلت کا شکار ہونے کے باوجود آج تک نبرد آزما ہیں۔ لیکن عالم اسلام کے عظیم حکمران جو ایٹمی قوت، تیل کی دولت اور بے شمار مسائل اور اسلحے سے مالا مال اور لیس ہیں، مگر اسرائیل کے چنگل سے فلسطین اور اہل فلسطین کو نہیں چھڑا سکے۔ جی ہاں، ان اسلامی ممالک کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں کہ جن کا نام میری سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے، مگر اس کے باوجود یہود فورسز کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر بے دریغ حملے کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علماء کرام کی قیادت میں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے انسانی حقوق کے علم برداروں اور بالخصوص ایوان بالا میں بیٹھے سیاسی اور عیاش حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر خالق کائنات نے تم سے پوچھ لیا، میں نے تمہیں عہدے اور منصب دیے تھے، میں نے تمہیں قوت اور طاقت دی تھی، اس کے باوجود مظلوم فلسطینیوں پر طرح طرح کے ظلم اور جبر کیے جا رہے تھے، تو تم نے اس وقت ان کے لیے کیا اقدامات کیے؟ خدا را اس وقت شرمندہ نہ ہو جانا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے اپنے وسائل کو مظلوم فلسطینیوں کے دفاع کے لیے استعمال کریں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اس لیے تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، جب پرچم جا لے کر نکلیں گے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تک جنات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن چور سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، وما علینا الا اللہ۔